بتائیں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ اور شرم کی بات ہے نافرمانی کہ اتنی دور پارا چنار سے گورنر سندھ کہتے ہیں کہ جی میں جرگہ لے کر جاتا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. اب جرگہ جو ہے وہ آخری خبر آنے تک. مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک مسلک ہے، اس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تینوں اطراف افغانستان سے گھرے ہوئے ہیں اور افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے جو ہمارے مسلک کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ انہی علاقوں میں داعش کے لوگ بھی ہیں، تو ہم تو اپنے ہتھیار نہیں پھینکیں گے. یعنی ایک ریاست ایک فریق کو جو ہے وہ یقین نہیں دلا پا رہی، گارنٹی نہیں دے پا رہی کہ پلیز لے ڈاؤن یور آرمز، ڈونٹ وری، وی انشور یور سیکیورٹی. وہ اس وقت یہ لوگ کر نہیں پا رہے سر. وہاں ادویات نہیں پہنچ رہی ہیں، کھانا نہیں مل رہا، فاقہ کشی سے. اور ہم یہ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ سر پہ پگڑ لگا کر روزانہ آ جاتے ہیں، میں پانی پت بناؤں گا، پانی پت بناؤں گا. تو سر یہ آپ سول ڈس اوبیڈینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہو گئی ہے، ہو چکی ہے. تو سر عمران خان یہ جو بار بار حملے ہو رہے ہیں محمود غزنوی کی طرح بقول ان کے سومناتھ پہ، اور پھر آپ اس کو پرامن احتجاج کہو، یہ پرامن احتجاج تو نہیں ہے. تو سر عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ میری سول نافرمانی ہماری سٹارٹ ہو جائے گی اگر ڈیمانڈز میٹ نہیں ہوتی؟ ارے ان کا تو فوکس ہی نہیں ہے ادھر. میرا جو مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کی خلاف یا حمایت میں تقریریں کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کے طور پر، 2 بچیوں کا باپ ہوتے ہوئے میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو پارا چنار ہے کرم ایجنسی میں، لوگ دونوں اطراف سے گھر جو ہیں مسمار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر ایسے بمباری ہو رہی ہے جیسے 2 متحارب ملک ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور وہاں تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری جس کے سر پر عائد ہے وہ ہر دوسرے دن کہتا ہے میں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہوں. وہ روز چلے جاتے یار اپنی یہی طاقت، یہی قوت تم پارا چنار میں کیوں نہیں دکھا رہے ہو؟ پھر پرائیورٹیز ہی ان کی یہ نہیں ہے. ان کا تو یہی ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد دھرنا سٹارٹ کر لو اور پروٹیسٹ کا اعلان کر دو، لوگوں کو لے آؤ. کہہ رہا ہوں نا، تو اس کا کوئی ہم لوگوں نے ایک چسکا فروشی یہ بنائی ہوئی ہے کہ چونکہ پارا چنار مین سٹریم میڈیا میں اس کی جگہ نہیں ہے، آپ کو ریٹنگ نہیں ملتی ہے، آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، تو آپ وہ ہلاکتیں، ایک انسان کی ہلاکت بھی جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے. Here we are talking 1 2 3 جو خود انہوں نے مانی ہے 2-3 دن قبل تک. 123. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے اور کیا ہوتی ہے سول نافرمانی؟ یہی سول نافرمانی ہے سر. تب بھی اگر آپ نے ملک کو نقصان ہی پہنچانا ہے، ابھی بھی نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. نہیں بابا، یہ نقصان پہنچانے سے بیونڈ بات ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیتے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے اپنے صوبے میں امن و امان یقینی بنانا. وہ آپ سے بھائی صاحب، آپ پہلے اپنے وہاں امن و امان یقینی بنائیں. خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کا ذکر کیجئے، خود یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، انہیں بتائیے کہ قسم کھا کے بتائیں کہ کلاچی پاس ہی ہے، وہاں پہ سورج ڈھلنے کے بعد کیا پولیس بھی باہر آتی ہے؟ خدا را یہ پتہ کیجئے. تو یار آپ اپنے شہر میں، صوبے کو تو چھوڑیں، شہر میں نہیں آپ کر سکتے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں امن و امان کو یقینی نہیں بنا پا رہے ہیں. اگر سول نافرمانی کرنی ہے تو پھر یہ تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ جی ہم نے حکومت نہیں بنانی، وہ بھی ہم تو اس وقت تک کوئی حکومت نہیں بنائیں گے.
جب تک یہ ٹھیک ہے، چیزیں چاہے سالو ہو ہمیں جاتی. وہ خیبر پختونخوا سے ہر بندہ ووٹ دے، چاہے ہمارے مخالف کو ایک سیٹ بھی نہ ملے، ہم تو اس دن حکومت بنائیں گے جس دن ہماری ہماری بانی ڈیمانڈز جو ہیں. میٹ ہوں گی. نہیں، ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے نا کہ عمران خان کو رہا کرو. رہا کرو اس کو، وزیر اعظم بنا دو اب دوبارہ. اگر وہ جب تک رہا نہیں ہوتے تو پارا چنار ہو، کرک ہو، کچھ بھی ہو. وزیرستان ہو، وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی رہیں. اور پی ٹی آئی کا فوکس یہی رہے گا، اڈیالہ جیل میں میٹنگز ہوتی رہیں گی بس. اور یہ سائیکل یہ آن اینڈ تو آن. اس لیے ہم فضول